میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، سارے دن اللہ کے ہیں۔ رب کریم نے ہمیں پیر بھی دیا، منگل بھی دیا، بدھ جمعرات جمعہ سارے دن اللہ کے ہیں، مگر بعض دنوں کو بعض دنوں پر فوقیت حاصل ہے۔ جیسے بعض مہینوں پر بعض کو فوقیت حاصل ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فوقیت حاصل ہے، ایسے ہی رب کریم نے ہمیں سارے دنوں میں ایک دن ایسا عطا فرمایا ہے جو جمعہ کا دن ہے، جس کو سید الایام کہا گیا، اور اس سے قبل جمعرات کا دن ہے۔ دونوں دن بڑے برکت والے ہیں۔ فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے تو رب کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جانتے ہیں ان فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ یہ فضیلت کسے حاصل ہوتی ہے؟ جو یوم جمعرات اور شب جمعہ میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ خوب کہا، یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو کہ میں ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ فضیلت سننے کی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے فضیلت سنی کہ یوم جمعرات کو درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، آپ نے سن کر سبحان اللہ بھی کہا، کہنا بھی چاہیے، ثواب بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہم نے فضیلت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فضائل بیان کیے جائیں ان فضائل کو ہم حاصل کریں، اور حاصل کب کریں گے؟ ہم وہ فضائل ہمیں کب ملیں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اپنی عادت بنائیں گے۔ ورنہ فضائل سنتے رہے کہ شب جمعہ درود کی یہ فضیلت ہے، جمعہ کی یہ فضیلت ہے، فلاں دن میں درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، فلاں مہینہ درود پاک پڑھنے کا ہے، مگر ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ ہم نے یہ فضائل سننے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں، ہمارے شب و روز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پیر سے لے کر جمعہ تک اور جمعہ سے لے کر اتوار تک ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ کیا شب جمعہ، کیا جمعہ کا دن ہم درود پاک پڑھنے کی ہماری روٹین وہی ہے؟ کیا روٹین ہے؟ موقع ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، موڈ ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، یاد آتا ہے جب پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ وہ آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، ان کو امت سے کتنا پیار ہے۔ امام اہل سنت تو فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ تو ہمیں کسی لمحے نہ بھولے، وقت پیدائش نہ بھولے، معراج پر نہ بھولے، اللہ اکبر، قبر منور میں رکھے گا جب نہ بھولے۔ وہ آقا اور مولا ہمیں یاد کرتے ہیں آج بھی قبر انور میں۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ جب ہمارا موڈ ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں درود پاک۔ آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ بلا ناغہ ہم اپنے آقا اور مولا پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے۔ اور اگر کبھی دن کی مصروفیات میں یا بھول جانے پر اگر ہمیں دن میں یاد نہیں آیا تو سونے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں کہ کیا میں نے جو تعداد مقرر کی تھی، جی ہاں، تعداد مقرر کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر آپ نے نیت کی کہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا میں، تو رات کو آپ کو یاد آئے گا یار میرے تو آج 300 مرتبہ درود پاک ہوئے ہی نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم آپس میں تکرار کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں بھائی آج آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، کہنے لگے میں گن کر نہیں پڑھتا جناب، پڑھ لیے میں نے۔ اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب گن کر نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے 50 پڑھے ہوں آپ نے، ہو سکتا ہے 30 مرتبہ پڑھے ہوں آپ نے۔ عادت بنائیں آپ کہ آپ نے روزانہ اگر 300 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں تو کاؤنٹر لے لیں، آپ دانوں والی تسبیح لے لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی عادت بھی بنے گی اور آپ کو یاد بھی رہے گا کہ میں نے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں۔ ورنہ آپ اپنے خیال میں ہوں گے کہ میں نے بہت درود پڑھ لیے، پتہ چلا آپ کے تو 100 بھی نہیں ہوئے بھی پورے۔ تو آج سے انشاءاللہ الرحمن نیت کرتے ہیں ہم، جن کی نیت ہے، جو پڑھتے ہیں، جن کا عمل مستقل ہے، مرحبا، جن کا نہیں ہے ان کو دعوت پیش کر رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے کہ میں بھی پابندی وقت کے ساتھ درود پاک پڑھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے امام مالک کا عشق رسول، جس میں ہم عالم مدینہ، یہ آپ کا لقب تھا، آپ کو عالم مدینہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف، آپ کی دینی خدمات اور آپ کے متعلق فرامین رسول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہر مدینہ، خاک مدینہ اور حدیث پاک کے ادب و تعظیم کے بارے میں آپ کی سیرت کے چند ایمان افروز واقعات بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور امام مالک کیسے عبادت گزار تھے، کیسے تلاوت قرآن سے آپ کو شغف تھا اور آپ کا انداز عبادت کس قدر حسین تھا۔ اس موضوع کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ گوشے بھی بیان کیے جائیں۔ عاشق رسول ہیں، عالم مدینہ ہیں، 4 ائمہ گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ کون ہیں، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام کون ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ افسوس آج گھروں میں فزکس اور میتھمیٹکس کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بعض کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تاریخ رکھی ہوئی ہے، بعض کو سیاست سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، پورا اخبار چھانٹتے ہیں وہ۔ مگر یہ غور کریں، خود جائزہ لیں کہ کیا ہم نے سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے کتنا مطالعہ کیا، ہمیں خود جواب مل جائے گا۔ جب ہم ہی مطالعہ نہیں کر رہے تو ہماری اولادیں کیسے کرے گی، وہ کیسے جانیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، صحابہ کی سیرت کیا تھی، ائمہ مجتہدین کی سیرت کیا تھی۔ مطالعہ جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ عمل کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سیرت کے واقعات ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اپنے گھر میں سیرت کی کتابوں کو بسائیں۔ مکتبۃ المدینہ پر آپ کو سیرت کی بہت ساری کتابیں ملیں گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بھی کتابیں ملیں گی آپ کو، صحابہ کی سیرت پر بھی ملے گی، اہل بیت کی سیرت پر بھی ملے گی آپ کو، اسی طرح اولیاء کاملین کی سیرت پر بھی ملے گی، غوث اعظم کی سیرت پر بھی آپ کو کتاب مل جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ کوشش تو کریں، آپ پڑھنے والے تو بنیں۔ کتابیں تو چھپ چکی ہیں اور بک رہی ہیں، ہدیتاً خریدیں، اپنے گھروں میں بسائیں
اور اس کو پڑھیں، اپنا کچھ حصہ ضرور زندگی کا مطالعے میں گزاریں، ورنہ بہت بڑی محرومی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے سیدنا امام مالک سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی پر۔ وقت کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، مگر مسجد نبوی میں اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو امام مالک اسے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت سناتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ اور دوسری جماعت کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی گئی۔ یہ تو آوازیں جو بلند نہیں کرتے، جو پست رکھتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور اب اس آیت میں قوم کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے آداب ہیں، اس دربار کے ادب ہیں، وہاں زور زور سے گفتگو نہیں کرنی، وہاں چلا کر بات نہیں کرنی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک پر باہر سے پکارنا، باہر سے زور سے نہ پکارا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اس کا منع فرمایا گیا، مذمت بیان کی گئی۔ پھر سیدنا امام مالک نے فرمایا، بے شک نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت بھی اب بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ہمارے نبی زندہ ہیں۔ جس طرح زندگی میں ادب کرتے تھے، ان کے آگے آواز بلند نہ کرتے تھے، ان کو حجروں کے باہر زور زور سے نہ پکارا جاتا تھا، آج بھی وہی ادب ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ اس مسجد میں آواز کو بلند نہیں کرنا، آج بھی اسی طرح وہی ادب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر عرض کرنے لگا، اے ابو عبداللہ، امام مالک کی کنیت تھی، فرمایا، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگوں، یا میں حضور کو پیٹ کروں معاذ اللہ اور قبلے کی طرف ہو جاؤں؟ تو فرمایا امام مالک نے کہ تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے والد آدم کے بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، بلکہ حضور سراپائے نور ہی کی طرف تم متوجہ ہو کر آپ ہی سے شفاعت مانگو، پھر اللہ کریم تمہاری شفاعت قبول فرمائے گا۔ یعنی اگر تم نے کچھ مانگنا ہے تو تم حضور کے در اقدس کو پیٹ نہ کرو۔ آج بھی ظاہر جب جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، صلوۃ والسلام پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ بدخواہ وہاں کہتے ہیں بھائی پیٹ کر لو، قبلے کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگو، حالانکہ سلف و صالحین کا طریقہ یہ ہے۔ امام مالک سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ کتنا ادب تھا کہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں سواری استعمال نہیں کرتے تھے۔ امام مالک امیر المومنین اس وقت اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے دعا مانگو، پیٹ نہ کرو۔ تو آج کل کے لوگ کیا اس سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی آپ کو اللہ یہ سعادت بخشے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر جائیں، سنہری جالیوں کے حضور حاضر ہوں، معاج اقدس پر حاضر ہوں، تو آپ سلام پیش کر کے اسی رخ پر دعا مانگیے، نہ کہ آپ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ کریں، کہ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے، یہاں تو اونچی آواز سے پکارنا بھی نہیں ہے، یہاں اپنی آوازوں کو بلند بھی نہیں کرنا، چہ ذائقہ کہ یہاں پیٹ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ ارے یہاں میں اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لوں گا، یا رسول اللہ آپ سے چھپ کر کہاں جاؤں گا، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ آپ تو وہ ہیں کہ قیامت میں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اب تو وہ ہیں، میں آپ کی طرف سے چہرہ کیسے چھپاؤں گا یا رسول اللہ۔ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک کیسے زبردست عاشق رسول تھے، اپنی ذات کے لیے سب کچھ برداشت کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی شخص کو آقا اور مولا کی مسجد شریف میں آواز بلند کر کے بے ادبی کرتا پاتے تو آپ کی غیرت ایمانی کو جوش آتا اور آپ اس کی نازیبہ حرکت پر خاموش نہ رہ پاتے اور اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، مگر آج اگر ہم جائزہ لیں، غور کریں کہ نیکی کی دعوت کی بہت سارے مواقع میں ملتے ہیں، مگر ان مواقع کو مس کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے چانس ملتے ہیں، کسی کو کاروباری چانس ملتا ہے، کسی کو بیرون ملک جانے کا شوق ہوتا ہے، ویزا اپلائی کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہاں کاروبار اور وہاں نوکری کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو اس کی جب ویزے اس کو موقع ملتا ہے، ویزا مس ہو جاتا ہے اس کا کسی وجہ سے، وہ افسوس کرتا ہے۔ کاروبار میں کوئی ڈیل مس ہو گئی تو افسوس کرتا ہے، مگر کبھی ہمیں افسوس ہوا، غور کریں کہ یار مجھے بھی موقع ملا، آج یہ شخص میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کیا میں نے اسے دعوت دی؟ بہت سے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، غور کریں اپنی زندگی پر، بہت سارے تاجر بھی ہوں گے، بہت سارے جاب کرنے والے بھی ہوں گے، اور ہر ایک شخص جہاں رہتا ہے اس کے پڑوسی بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے عزیز بھی ہیں، مگر کیا ان سب تک نیکی کی دعوت ہم نے پہنچائی؟ اگر ہم انفرادی کوشش کریں گے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں گے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی یہ کوشش کارگر ثابت ہو گئی۔ اگر وہ نیکی کی دعوت قبول ہو گئی، یعنی اس نے قبول کر لی، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ثواب شروع ہو جائے گا، ورنہ قبول تو ہے ہی۔ اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ آپ نے رضا الہی کے لیے نیکی کی دعوت دی اور اس نے اگر وہ نہیں بھی آیا تب بھی آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اب غور کریں کہ کون کون سے اوقات میں ہم نیکی کی دعوت کے معاملات کو مس کرتے ہیں۔ بسا اوقات گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے تو فلمیں چل رہی ہوتی ہے، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں ڈرائیور پہ بھائی اس کو بند کر دیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم تھوڑی سی انفرادی کوشش کریں اور اس سے کہیں بھائی آپ یہ بند کر دیں، تو ہماری ممکنہ کوشش سے اس نے اخلاق کے ساتھ اسے ہم سمجھائیں تو بسا اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ سمجھایا جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ گانے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم بعض جگہ بعض اوقات گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی نیکی کی دعوت دینے کے کئی مواقع میں ملتے ہیں، مگر شیطان ہمیں وسوسے ڈال کر نیکی کی عظیم کام سے محروم کر دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سمجھانے کے متعلق قرآن مجید میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم سمجھاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنے زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے آیت کریمہ بھی سنی سمجھانے کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سنی۔ اب اپنے ضمیر سے ہم سب سوال کریں کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں خود کو بے بس پانے کی صورت میں کیا ہم دل میں بھی برا جانتے ہیں؟ کیا آخری والا درجہ بھی ہم پاتے ہیں یا نہیں ہے؟
کوئی گناہ کر رہا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں کہا اور دل میں بھی برا نہیں جانا، اللہ اکبر، ہم کمزور ترین درجے میں بھی نہیں ہیں. 7 کروڑ افسوس. کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے، تو ہم اس پر سیخپا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکول کی چھٹی نہ کرے، ٹیوشن کی چھٹی نہ ہو. مگر غور کریں کہ کیا اس کی نمازیں قضا ہوئیں تو ہمارے ماتھے پر بل تک آیا نہیں آیا؟ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ہم نے اپنی زبان کو حرکت دی یا نہیں دی؟ ذرا سوچئے، اگر کہیں میوزک بج رہا ہے، اگر روکنے پر قدرت نہیں، کیا ہمارے دل میں کوئی کھٹکا محسوس ہوا؟ کیا ہم نے دل میں اسے برا جانا؟ غور کریں ہمارا مشاہدہ کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے. ہم دن میں اس طرح کے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، جب ہم تھوڑی سی کوشش کریں دعوت دینے کی عادت ڈالیں. افسوس کہ ہم دعوت دینے کی عادت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. یقین جانیے آپ، ہماری تحریک کا نام کیا ہے؟ بولیے، دعوت اسلامی. پہلا ہی لفظ دعوت کا ہے. مگر کیا ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی دعوت دینے کا عادی ہے؟ کیا وہ انفرادی کوشش کرتا ہے؟ کیا کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے؟ ہم غور کریں، آج دن کا جائزہ لیں، کل کا جائزہ لیں، پورے ہفتے کا جائزہ لیں. کتنوں کو نماز کی دعوت دی ہم نے؟ کیا صدائے مدینہ کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچائی؟ کیا درس کے ذریعے ہم نے نیکی کی دعوت دی؟ کیا ہم نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں کسی کو لانے کی دعوت دی؟ کیا ہم نے صبح مدنی حلقہ لگتا ہے، کیا ہم نے مدنی حلقے میں کسی کو شرکت کرنے کی دعوت دی؟ تو معلوم ہوگا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہم میں ختم ہو گئی. میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. اگر سب ہی اسی انداز سے نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مسجدوں میں بہار آ جائے، فجر کی نماز میں دیگر نمازوں کی طرح کا سما ہو جائے. جی ہاں، اگر ہر اسلامی بھائی اگر کوشش کرے کہ میں صبح اٹھ کر دوسرے اسلامی بھائیوں کے دروازوں پر جا کر انہیں پہلے سے آگاہ کر کے انہیں اٹھا کر نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آؤں گا، تو آپ بتائیے مسجد میں فجر کے نمازی بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ بڑھ جائیں گے. اسی طرح ہم مدنی دورہ کرتے ہیں، اس کے لیے اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو جمع کریں، ایک مدنی قافلہ ہمارا نیکی کی دعوت کا بنتا ہے. زیادہ دعوت ہماری عام ہوگی تو ایک سے زائد بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اگر ہم درس دینے کے پابند ہیں، درس سننے کے پابند ہیں اور درس سکھانے کے پابند ہیں تو ایک مسجد میں ایک درس دینے والا نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ فجر میں بھی درس ہو رہا ہوگا، عشاء میں بھی درس ہو رہا ہوگا اور درمیان میں ظہر کی نماز میں بھی درس شروع ہو جائے گا. مگر سب نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں گے تب ہوگا ہی. بعض کو نیکی کی دعوت دینا آتی ہے مگر وہ سستی کی بنا پر نیکی کی دعوت نہیں دیتے. بعض کو آتی ہی نہیں، حالانکہ یہ مشکل نہیں. کورس کر لیجئے، آپ اصلاح اعمال کا کورس کر لیجئے، انشاءاللہ نیکی کی دعوت آپ کو آ جائے گی. نیکی کی دعوت دینا آپ سیکھ لیں گے، انفرادی کوشش کرنا سیکھ لیں گے. آج اسلامی بھائی باہم ملتے ہیں. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اپنے آپ کا جائزہ لیں. اس میں اگر آپ ایسے ہی ہیں، اسی کیفیت میں کھڑے ہیں اور آپ کو کئی سال گزر چکے ہیں تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ایک اسلامی بھائی دوسرے اسلامی بھائی سے ملتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ رہتا ہوں. کیا کام کرتے ہیں؟ فلاں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اجتماع میں آئیے گا. آپ بتائیے کیا آپ کو کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 5 سال ہو گئے جناب. 5 سال میں صرف آپ نے یہی سیکھا؟ غور کریں کہ 5 سال میں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اتنی مختصر سی دعوت دے کر آپ کیا وہ اجتماع میں آ جائے گا؟ جتنی ترغیب اچھی ہوگی اتنا ہی اثر اس پر اچھا پڑے گا نا.
اگر آپ نے اس کا نام پوچھا، پتہ پوچھا، کیا کام کرتے ہیں یہ پوچھا اور اجتماع کی دعوت دے دی آپ نے، اگر اس نے یہ پوچھ لیا بھائی اجتماع کی دعوت تو دے دی، اس میں ہوتا کیا ہے، اجتماع میں کیا ہوتا ہے، میں جا کر کیا کروں گا، اس کو کیسے ترغیب ملے گی؟ آپ کپڑا لینے گئے ہوں گے، وہ آپ کو ایک کپڑا دکھاتا، دو دکھاتا، جاتے ہیں کہ کپڑا نہیں لیتے، بھائی کون سا چاہیے، واشنگ ویئر چاہیے، کاٹن چاہیے یا کوئی اور کپڑا چاہیے آپ کو؟ پھر کپڑا دکھانے کے بعد وہ اس کی فضائل بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، 1 2 3 4 5 تھان کھول دیتا ہے آپ کے سامنے، آپ پر بھرپور انفرادی کوشش کرتا ہے، اور اگر آپ شادی کے جوڑے لینے گئے ہوئے ہیں، ایک سے زائد جوڑے لینے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے بوتل بھی منگوا لیتا ہے، آپ کے لیے چائے کا آرڈر بھی دے دے گا، اور یوں اس کی کوشش پکی ہو جائے گی۔ اب تو آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے یار اس کی بوتل بھی پی لی ہے، ایک جوڑا تو کم از کم بنتا ہی، یار لینا ہی پڑے گا، زیادہ پھنس گئے تو 3 جوڑے لے لیے آپ نے۔ یعنی ایک دکاندار، ایک سیلز مین اپنی نوکری کو پکی کرنے کے لیے وہ بہت اچھا سیلز مین بن جاتا ہے اور اچھی سیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن 2 فرد ہوتے ہیں، 2 افراد ہوتے ہیں، بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی برابر، قد بھی برابر ہوتا ہے، بسا اوقات آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، ایک کی تنخواہ 50,000 روپے، ایک کی 15,000 روپے، دونوں سیلز مین ہیں۔ اگر 15,000 والا کہتا ہے یار یہ بھی میری طرح ہے، اس کے بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، میں بھی ایسا ہی ہوں، مجھے کیوں 15 دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے تمہاری گفتگو اور اس کی گفتگو میں فرق ہے۔ جب گاہک آتا ہے تو مال لے کر جاتا ہے، اس کے پاس جب آتا ہے، اور تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے کور نہیں کر پاتے۔ فرق معلوم ہوا کہ وہ زیادہ بات کر کے، اچھی طرح سے ڈیل کر کے اس کو مال بیچ دیتا ہے۔ اب غور کریں ہم اپنے آپ پر کہ دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے، مگر نیکی کی دعوت دینے میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کتنے % کامیاب ہیں؟ کہ ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس کی تکمیل ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا وہ ہماری دعوت کے بعد اجتماع میں آ گیا؟ اگر نہیں آیا تو نیکسٹ ویک کیا کیا ہم نے، اس سے اگلے ہفتے کیا کیا ہم نے؟ اگر ہم یہ متواتر کام کرتے رہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سالہ سال سے آ رہے ہیں مگر نیکی کی دعوت کی عادت نہیں بن رہی، پہلے تو نیت کریں کہ نیکی کی دعوت کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ، ہفتے بھر کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ کسی کو سنت و برے اجتماع میں دعوت دے رہے ہیں لانے کے لیے تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنا لیں، آپ اس میں نام لکھ کے میرے پڑوسی کتنے ہیں، میرے رشتہ دار کتنے ہیں، میرے دوست کتنے ہیں، میرے کاروبار میں کتنے لوگ ہیں، میں اگر جاب کرتا ہوں تو جاب میں میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ اب آپ 5 کو ٹارگٹ کریں، 5 لوگوں کا نام لکھیں، نام تو سب کے ہیں، اس ہفتے میں 5 اسلامی بھائیوں کو لاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ نیت کی پھر کوشش کریں، اس کو بتائیں کہ وہاں تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، علم دین کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں، کبھی 12ویں کا بیان ہوتا ہے، کبھی 11ویں کا بیان ہوتا ہے، کبھی امام مالک کی سیرت بیان ہوتی ہے، کبھی امام اعظم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، کبھی جھوٹ کی مذمت بیان کی جاتی ہے، کبھی غیبت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کبھی چغلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، فرض علوم کے بارے میں وہاں بیانات ہوتے ہیں۔ ہم جان لیتے ہیں کہ فرض علوم کیا ہے، اور فرض علوم میں کوئی ایک فرض علم کے بارے میں جب ہمیں وہاں بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ذکر الہی ہوتا ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، اور لوگ آ کر رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو پہلے جرائم پیشہ تھے، ایسے لوگ جو پہلے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو جمعہ کی نماز پڑھتے تھے صرف، اب الحمدللہ وہ تہجد گزار بن چکے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، آج چہرے پر داڑھی بھی ہے، امامہ بھی سجایا ہوا ہے۔ جب آپ بتائیں گے ساری باتیں تو ان کے دل میں یہ بات نیکی کی دعوت پہنچے گی، پھر وہ کہے گا ہاں یار وہاں جانا چاہیے۔ پھر کہیں یار بہت سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کتنے بیمار آئے اور وہاں دعا مانگ کر گئے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بیماریاں ختم ہو گئی۔ بے اولاد آئے، اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ کتنے بے گھر آئے، ان کو گھر مل گئے۔ مدنی بہاریں بہت ساری ہیں مگر وہ کتابوں میں ہے، ہماری زبان پر نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو توجہ چاہوں گا میں ہر اسلامی بھائی سے، ہم سب کوشش کریں، کتابیں ہیں
اس میں سے ایک فضیلت دیکھ لیں، یاد کر لیں، کچھ نماز کے فضائل یاد کر لیں، 2 روایتیں آپ کو نماز کی یاد ہوں، 2 آپ کو نماز چھوڑنے کی وعیدیں یاد ہوں، اجتماع کی 2 مدنی بہاریں یاد ہوں. پھر دیکھیں آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ رحمان آپ نیکی کی دعوت کے عادی بن جائیں گے. پھر جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، نیکی کی دعوت اور اجتماع میں آ گیا، یقین جانیے آپ کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، اور پھر آپ کا دل اور کرے گا کہ میں اور لوگوں کو بھی دعوت دوں، اور کو بھی دعوت دوں. میں آج سے نیکی کی دعوت دے کے 2 کو لے کر آیا ہوں، اگلے جمعرات کو انشاءاللہ الرحمن ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں 12 کو لے کر آؤں گا. میں پچھلے دونوں مدنی قافلے میں جب ہمارا سفر ہوا تو میں نے اسلامی بھائیوں کو وہاں نیت کرائی، بھائی جمعرات کو کون کون اسلامی بھائی آئیں گے؟ ہاتھ اٹھایا بہت ساروں نے. میں نے کہا بھائی آپ تو آئیں گے اور لوگوں کو لائیں گے. اب اس میں بات کرنے لگے یار ہم پہلے پابند بن جائیں. میں نے کہا اس جمعرات تو پابند بنیں گے نا، تو آپ لے کر آئیں گے. چلو بھائی کتنے کتنے کو؟ 3 کو لے کر آئیں گے. بھائی نیت جس کی بنتی ہے ہاتھ اٹھائیں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا آپ خالی نیت تو کر لی، کیا آپ کے ذہن و دماغ میں کس کو لائیں گے وہ 3؟ کون ہوں گے وہ 3؟ میں نے پھر سب سے کہلوایا بھائی بتائیں آپ 3 کون 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 ہوں گے، سب بیان کریں. ہر ایک اسلامی بھائی نے 3 کے نام بیان فرمائے. پھر میں نے کہا بھائی جو 3 کو لے کر آئے گا، نئے اسلامی بھائیوں کو 3 کو لے کر آنا ہے، ان کو امیر اہل سنت کا میں ایک انشاءاللہ تحفہ پیش کروں گا. پھر میں اس حلقے میں گیا، یقین مانیے اس میں ایک اسلامی بھائی ایسے بھی تھے جو 8 نئے اسلامی بھائیوں کو جمعرات کو لے کر آئے تھے. من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اصل کوشش ہی نہیں ہے، کوشش ہوگی انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں لانے والے بن جائیں گے. اس میں دھن سوار ہونی چاہیے. بس کوئی دیر سے آتا ہے، میں نے اس پہ کلام نہیں کرنا، میں نے تو بس دھن سوار کرنی ہے بھائی کہ میں ہر جمعرات کو نئے اسلامی بھائیوں کو لے کر آؤں گا انشاءاللہ الرحمن. میں عرض کر رہا تھا امام مالک کی ولادت باسعادت درست ترین قول کے مطابق ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی، اور ہجری سن 93 آپ کا نام مالک، کنیت ابو عبداللہ، آپ کا سلسلہ نسب مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر. آپ کے پردادا ابو عامر یمن سے مدینہ طیبہ منتقل ہو کر نعمت اسلام سے سرفراز ہوئے اور صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. حدیث پاک کی کتاب موطا امام مالک کی تصنیف لطیف ہے. امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ موطا امام مالک. سیدنا امام مالک کا وصال مدینہ منورہ میں 179 ہجری میں ہوا، اور جنت البقیع میں سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. عالم مدینہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دراز قد تھے، فربا جسم، سفید رنگت مائل بزردی تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید اور نہایت خوش لباس تھے. آپ شہر عدن کے بنے ہوئے نہایت نفیس اور بیش قیمت کپڑے پہنتے تھے. اس کے علاوہ خراساں اور مصر کے اعلیٰ قسم کے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے. اکثر آپ کا لباس سفید ہوا کرتا اور آپ عطر لگایا کرتے تھے. آپ کے القابات میں امام الائمہ عالم مدینہ کے القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک نے 900 سے زیادہ علماء کرام سے علم دین حاصل کیا. امام مالک 17 برس کی عمر سے تدریس علم کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. آپ کے اساتذہ بھی آپ کے پاس مسائل کے حل کے لیے تشریف لاتے تھے. کتنے بڑے امام تھے کہ جن سے تعلیم حاصل کی وہ بھی آپ سے اپنا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں. جلیل القدر تابعین کرام آپ سے فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عالم مدینہ امام مالک وہ عظیم محدث اور عظیم فقیہ ہیں جنہیں محدثین فقہاء کرام میں ایک خصوصی مقام حاصل تھا. آئیے
ان کی تعریف و توصیف میں 2 روایتیں نبی کریم علیہ السلام کی سماعت فرمائیں۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم منقطع ہو جائے گا تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا باقی نہ رہے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا ان قریب لوگ علم کے لیے سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں پائیں گے۔ سیدنا ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ محدثین کرام کے نزدیک عالم مدینہ سے مراد سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عبد الرزاق ہماری رائے یہ ہے کہ سیدنا امام مالک بن انس کے علاوہ کوئی بھی عالم مدینہ کے نام سے معروف نہیں، تو کہ لوگوں نے حصول علم کے لیے آپ کی طرف جتنا سفر کیا اتنا کسی کی طرف سفر نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ حدیث پاک کا بہت ادب کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بچھو نے 16 مرتبہ آپ کو ڈنک مارے، مگر آپ نے درس حدیث جاری رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جب حدیث بیان کرتے، تخت بچھاتے، خوشبو لگاتے، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرتے۔ تعظیم خاک مدینہ اس قدر اس کا غلبہ تھا آپ پر کہ آپ کی خدمت میں بہت قیمتی گھوڑے دیے گئے، مگر آپ نے سارے گھوڑے تحفے میں دے دیے۔ کسی نے کہا حضور ایک تو رکھ لیجئے، فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے روندوں کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اور قضاء حاجت کے لیے حرم محترم سے آپ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ وقت محدود ہے بیان کا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ وہ کس طرح روتے، کیسے عبادت کرتے، اور جو ہے آپ کا خوف خدا کے کیا معاملات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ ان عاشق کی سیرت کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ سچے عاشق رسول تھے، بہت بڑے امام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک